محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کے گھرانے کا کچھ بنیادی تعارف کروایا تھا، اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ زمانہ اسلام سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا کارنامے تھے کہ وہ شخصیت کہ جس کو رازدان نبوت، رفیق خاص اور یار غار، محسن اسلام، خلیفہ اول، مکین روضہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، کہ جو زمانے جاہلیت کے اندر بھی قریش کے قبائل میں، جو زمانے جاہلیت کے اندر قریش کے سرکردہ اور معزز لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور قبیلے قریش کے متعدد قبائل میں مختلف افراد بڑی اہمیت کے حاصل تھے، کہ جن میں سے قریش کے اندر چند افراد ایسے تھے جو سب سے نمایاں نظر آتے تھے، جیسے آپ علیہ السلام کا خاندان بنو ہاشم تھا، کہ بنو ہاشم کے اندر عباس بن عبد المطلب کی بڑی خدمات تھیں، بڑی عظیم شخصیت تھے، اس لیے کہ ان کے ذمے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت تھی۔ انہوں نے اسلام سے پہلے بھی حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت سر انجام دی، اسلام کے بعد بھی حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بنو امیہ کے اندر سفیان ابن حرب بڑی عظیم شخصیت تھے، کہ جن کے ہاتھ میں قریش کا علم اور پرچم ہوا کرتا تھا۔ جب قریش کا کسی آدمی پر اتفاق نہ ہوتا تو وہ ابو سفیان کو اپنا امیر تسلیم کرتے۔ اور اسی طرح بنو مخزوم میں سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ایک عظیم سپہ سالار تھے، کہ جب کہیں جنگ کی لشکر کشی کرنی ہوتی تو اس کا ساز و سامان حضرت خالد بن ولید کے گھر میں تیار کیا جاتا تھا، اور میدان جہاد کے اندر یا کسی بھی آدمی کسی بھی گروہ سے لڑائی کے لیے وہ قریش کے نمائندہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ اور بنو عدی کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سفارت کے عہدے پر فائز تھے۔ اسی طرح میرے دوستو، بنو تیم قبیلے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی عظیم شخصیت تھے، کہ جو لوگوں کے جرمانے اور دیت اور تاوان کے فیصلے کرتے تھے۔ آپ کے فیصلوں پر لوگ اعتماد کرتے تھے، اور آپ اگر کسی آدمی پر قرضے کا بوجھ ہوتا اور آپ اس کی ضمانت اٹھا لیتے تو لوگ آپ کی ضمانت کا پاس رکھتے تھے کہ سیدنا ابو بکر نے ضمانت اٹھائی ہے۔ اور بعض دفعہ اگر کسی پر بوجھ ہوتا، آپ اس کے بوجھ کی ضمانت اٹھا لیتے، اور کبھی کبھی یہ کہتے کہ اس پر بوجھ ہے، اس کو کم کر دو، اس کو معاف کر دو، تو آپ کی بات کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح قریش کے اندر آپ اس اعتبار سے بھی بڑے نمایاں تھے کہ آپ سخی بہت تھے، مہمان نواز تھے، آئے دن مہمانوں کی خدمت کرتے رہتے تھے، اور لوگوں کے اکثر قرضوں کے بوجھ اپنے ذمے لے لیتے تھے۔ تو یہ بھی بہت اعلیٰ صفت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں موجود تھی۔ اور آپ کی ذاتی صفات کے اعتبار سے اسلام سے پہلے بھی جو آپ کے اندر ذاتی صفات اللہ نے رکھی تھیں، ان ذاتی صفات میں آپ قریش کے نسب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ قریش کے اندر ہمارے ہاں تو اتنی نسب کی چھان بین اور تحقیق نہیں ہوتی، قریش اور عرب کے اندر شروع سے نسلوں کو یاد رکھنا اور بڑی بڑی
معلومات اس اعتبار سے قریش حاصل کرتے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے بڑے ماہر تھے۔ یہاں تک کہ حضرت جبیر بن مطعم جو انساب کے اعتبار سے بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے نسب کا علم کسی معمولی آدمی سے حاصل نہیں کیا بلکہ حضرت خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے۔ اور اسی طرح حضرت عقیل بن ابی طالب جو نسب کے بہت بڑے ماہر تھے، آپ ان کے بھی استاد تھے۔ اور عجیب بات یہ لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفت تھی، جب کسی کا نسب بیان کرتے تو اس نسب میں اگر کوئی عیب ہوتا تو اس کو بتانے کی بجائے اس کو چھپا لیتے تھے، اس کے عیب کو چھپا دیتے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا، ان ابا بکر اعلم قریش بانصابھا، قریش کے نسب کو جاننے والا ابو بکر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے عالم ہیں جو قریش کے نسبوں کو جانتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے، خواب کی تعبیر کے اندر اللہ نے آپ کو بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ تابعین میں خوابوں کی تعبیر میں سب سے بڑا رتبہ پانے والے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری نظر کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خوابوں کی تعبیر کا سب سے بڑا ماہر اور عالم وہ ابو بکر صدیق ہیں، کہ جو خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تاجر تھے، آپ نے بصرے سے لے کر شام تک تجارت کی اور کئی علاقوں کے تجارتی اسفار کیے۔ 10,000 درہم سے لے کر 40,000 درہم تک آپ کے پاس راس لگی رہتی تھی۔ تو آپ نے اس طرح بہت سارے تجارتی اسفار بھی کیے۔ اور ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کی قوم کے اندر مقبولیت بہت زیادہ تھی، قوم کے لوگ ان کو پسند کرتے تھے، ان کی تجارت کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے قوم ان کو بہت پسند کرتی۔ ایک مرتبہ جب آپ شروع میں کفار نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کیا، آپ جو ہے جب حبشے کی طرف ہجرت کرنے لگے تو راستے میں آپ کی ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن دغنہ نے کہا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے قریش کے لوگوں نے نکال دیے، وہ ہمیں رہنے نہیں دیتے، ہم یہاں سے ہجرت کر کے حبشے جا رہے ہیں۔ تو وہ اب آگے سے ابن دغنہ کیا کہنے لگا، ابو بکر آپ جیسی صفات والے آدمی کو نکالا نہیں جاتا، آپ کو کیوں نکال دی؟ اور آگے سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انک تکسب المعدوم، اے ابو بکر آپ تو محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وتصل الرحم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ لوگوں کے قرضے اپنے سر لے لیتے ہیں، وتقری الضیف اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور اگلی صفت اس نے کیا بیان کی؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے راستے میں کوئی مصیبت آئے تو آپ اس آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ ابن دغنہ نے جو صفات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیں، بعینہ یہی صفات حضرت خدیجہ نے حضور کے بارے میں بیان کی تھیں، بعینہ یہی صفات حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی تھیں۔ دو مختلف لوگوں کی زبانوں سے ایک ہی جیسی صفات کا دو آدمیوں کے بارے میں ظاہر ہونا یہ خدا کی طرف سے انتخاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں وہی تعریفات جو پیغمبر کی شان میں ان کی زوجہ مطہرہ نے کی تھیں، وہی پہ حضرت ابو بکر کی شان میں انہوں نے جملے کہے۔ اور میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر آپ نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، وہ دور کہ جس وقت عربوں کی گلیوں کے اندر شراب بہتی تھی، کوئی کھانے کی دعوت شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی، اسلام میں بھی اس وقت شراب کی اجازت تھی، اس کے باوجود آپ نے کبھی شراب نہیں پی۔ آپ ایک دفعہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص شراب کی حالت میں ہے، گندگی کو اٹھا اٹھا کے سونگھ رہے اور پھر پیچھے کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کیسا نادان آدمی ہے
کہ گندگی اٹھا کے سونگھ رہے، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد میں اپنے اوپر شراب کو حرام کرتا ہوں۔ حالانکہ اسلام میں شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، اس لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی زندگی بھر شراب کا قطرہ نہیں پیا۔ ایک دفعہ آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ اے ابو بکر کبھی آپ نے شراب پیے؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شراب سے۔ اور آگے سے کیا کہا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کنت اصون عرضی واحفظ مروءتی، میں اپنی عزت کی اور اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا جو آدمی شراب پی لیتا ہے اس کی عزت اور اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے اس کی عزت اور اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، کتنے نوجوان جو نوجوانی کی حالت میں شراب کے عادی بن گئے، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، اپنی زندگی تباہ ہو چکی ہے، اور اپنی بیویوں کی زندگی تباہ کر چکے ہیں، اپنی اولادوں کے سودے کر بیٹھے ہیں اس شراب کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا جو شراب پی لیتا ہے، شراب اس کی عزت کو، اس کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں نے اس لیے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ آج ابو بکر صدیق نے شراب کے بارے میں یہ الفاظ کہے، آپ نے فرمایا صدق ابو بکرن، صدق ابو بکرن، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا، کہ یہ شراب انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی۔ اور پھر آپ نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے ما سجدت لصنم قط، میں نے زندگی بھر کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ زمانے جاہلیت میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آج مسلمان اسلام قبول کر کے کلمے پڑھ کے در در پہ سجدے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے ابا جان، میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بلوغت کے قریب تھا، میرے ابا جان مجھے لے گئے کہ آؤ آج بتوں کی عبادت کے لیے چلیں۔ جب بت کدے میں گئے تو مجھے وہاں بت کدے کے اندر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ کہتے جو سب سے بڑا بت تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بت صاحب، خدا صاحب مجھے کپڑے دو، مجھے کپڑے چاہیے۔ آگے سے کوئی آواز نہیں۔ پھر میں نے کہا بت صاحب مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کھانا دو۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو کہتے میں نے ایک پتھر اٹھایا اور دے مارا اس بت کے۔ میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی، یہ کیسا بت ہے، یہ کیسا خدا ہے جو نہ انسان کو بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور ہم انہی کے آگے۔ حالانکہ عربوں کی اتنی عجیب کنڈیشن تھی اس وقت کہ عرب حضرات جب سفر پہ نکلتے تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور پتھر اپنی جیب میں ڈال لیتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہیں رستے میں کوئی بت نہ ملے تو انہی پتھروں کو ہم سجدہ کر لیں گے۔ یعنی اپنے خدا کو جیب میں ڈال لیتے تھے اور جیب سے ہی نکال لیتے تھے۔ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ جب صفات ایک بندے کے اندر ساری صفات تھیں، آپ فرماتے تھے کہ میں حق کی تلاش میں پھرتا رہتا تھا کہ خدا کرے کوئی ایسا دین آئے کہ جو فطرت سلیم اور عقل کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ میں اس دین کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ اور میں چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تجارتی سفر بہت زیادہ کرتے تھے، مختلف مذاہب سے آپ کا واسطہ پڑتا رہتا تھا، خاص طور پر عیسائی مذہب کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور اسی طرح اس وقت کے جو توحید کے پرستار تھے، جو حق کے متلاشی تھے، آپ کا ان کے ساتھ بھی گہرا تعلق۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب میں بیت اللہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ زید بن عمر بن نفیل بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر سے امیہ بن ابی سلط آئے، آ کر کہنے لگے اے بلائی کے طالب، اے بلائی طلب کرنے والے، تو نے صبح کیسے گزاری؟ کہتے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بڑی خیر و عافیت کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے آگے سے الفاظ میں پوچھا کیا آپ کو بلائی مل گئی ہے؟
یعنی وہ آخری پیغمبر کے انتظار میں تھے، اس کو وہ بلائی کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو وہ بلائی مل گئی جس پیغمبر کے آپ انتظار میں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ بلائی تو نہیں مجھے ملی۔ پھر امیہ کہنے لگا کہ زید یاد رکھ، وہ جو آخری پیغمبر آئے گا یا تو تمہارے خاندان میں سے آئے گا یا ہمارے خاندان میں سے آئے گا۔ وہ آخری پیغمبر تمہارے خاندان میں سے ہوں گے یا ہمارے خاندان میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یہ وہ پہلی بات تھی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ پیغمبر آنے والے ہیں، آپ کی بعثت کا وقت قریب آ رہا ہے، اس وقت سے میں نے پیغمبر کا انتظار شروع کر دیا۔ اور میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا جو آسمان میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، میں نے ان سے جا کر پوچھا کہ کیا واقعی کوئی پیغمبر تشریف لانے والے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ میں صاحب علم ہوں، میں اہل کتاب ہوں، میں اپنی کتاب میں غور کر کے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیغمبر جو آئیں گے وہ عرب کے سب سے بہترین نسب والے گھر کے اندر آئیں گے، عرب کے سب سے بہترین نسب والے گھر میں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا اگلی بات یہ ہے کہ میں نسبوں کو بھی جانتا ہوں، اے ابو بکر پورے عرب کے اندر اور خاص طور پر قریش کے اندر جتنا آپ کا گھرانہ معزز ہے اتنا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آخری پیغمبر آپ کے نسب میں سے ہی تشریف لائیں گے۔ یہ جب بات کہی تو ساتھ ہی آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ورقہ بن نوفل وہ پیغمبر کیا کہیں گے، پیغمبر کی کیا دعوت ہوگی؟ انہوں نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ بھی کریں گے وہی کے مطابق کریں گے، ہاں البتہ ایک بات ہے کہ اس پیغمبر کی ایک عجیب صفت یہ ہوگی کہ وہ پیغمبر کسی پر ظلم نہیں کریں گے، وہ پیغمبر کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ صفت ورقہ بن نوفل نے کتابوں میں دیکھ کر پیغمبر کے بارے میں بتائیں کہ آپ علیہ السلام کی اعلیٰ صفت یہ ہوگی کہ آپ کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ میرے دوستو مسلمان بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو ہمیشہ انصاف پہ چلتا ہے، جو عدل کے تقاضوں پہ چلتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آج میرے دوستو ہم مسلمانوں کے کارناموں نے اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھوا دی ہیں کہ ہم نے ایسے سخت رویے اپنائے ہیں کہ جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں اس پیغمبر کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور کسی ظلم کی محفل کے اندر وہ شریک نہیں ہوں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے اطمینان ہوا کہ انشاءاللہ وہ پیغمبر ہمارے اندر سے ہی تشریف لائیں گے۔ پھر میں ملک شام کے سفر میں چلا گیا۔ شام کے سفر میں مجھے ایک خواب آیا، میں نے وہ خواب جا کر اس وہاں بحیرہ راہب کو بتایا۔ یہ بہت بڑے راہب تھے، میں نے ان کا قصہ سیرت مصطفیٰ میں بھی سنایا تھا کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ یہ بحیرہ راہب کے پاس گئے اور ان کو جا کے اپنا خواب سنایا۔ بحیرہ راہب نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا قبیلہ قریش ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کا قبیلہ قریش ہے اور آپ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ آپ کیا کام بزنس کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا میرا بزنس یہ ہے کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرا خواب یہ بتاتا ہے کہ وہ آخری پیغمبر تیرے نسب سے تشریف لائیں گے، اور ساتھ ہی تیرا خواب یہ بتاتا ہے، عجیب سننے کی بات ہے، بحیرہ راہب کہتے ہیں بیٹا تیرا خواب یہ بتاتا ہے کہ اس آخری پیغمبر کا تو زندگی میں وزیر بنے گا، اس کے جانے کے بعد اس کا خلیفہ بنے گا، اس کی زندگی میں اس کا وزیر بنے گا اور اس کے جانے کے بعد تو اس کا خلیفہ بنے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبوت ملتے ہی سب سے پہلے جا کر دعوت دی کہ اے ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیج دیا ہے، میں آخری نبی بن کر آ چکا ہوں اور اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے کہ خدا کے سوا کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات اکیلے ہیں۔ اب یہ صرف دعوت دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا ہوگا کہ جو پیغمبر
کسی انسان کے اوپر جھوٹ نہیں بول سکتا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے بارے میں غلط بیانی نہیں کرتے، وہ خدا کے اوپر کیسے غلط بیانی کرتے ہیں؟ انہوں نے بلا دلیل یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، آپ کے پاس کیا اس بات کی حقیقت ہے، انہوں نے فوراً کہا میں آپ پر اسلام لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس لیے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، میں نے تمہیں دعوت دی، تم لوگوں نے آگے سے کہا کذبتا، کہ اے پیغمبر تو جھوٹ بولتے ہے، اور جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی تو ابو بکر فوراً ایمان لے آئے، اور ابو بکر نے اپنی جان اور مال کے ساتھ میری مدد کی ہے، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اب اے پیغمبر آخری وقت تک آپ کے ساتھ ہی وعدہ نبھائیں گے۔ آپ کے اس اسلام کے قبول کرنے کی برکت سے اللہ نے بڑے بڑے سپہ سالار آپ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کے سپہ سالار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ سارے وہ صحابہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ یہ سارے وہ صحابہ ہیں کہ جن میں سے کچھ عشرہ مبشر ہیں کہ جن کو پیغمبر نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اور پھر آپ نے اپنے گھرانے کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے بچوں میں سے آپ کی 2 بیٹیاں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ اسلام لے آئیں، آپ کے بیٹے عبداللہ اسلام لے آئے، آپ کے غلام عامر بن فہیرہ اسلام لے آئے۔ یوں آپ اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ مشقتیں اور تکلیفیں، جو کوئی انسان بھی کسی دعوت کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس پر مشقتیں مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر مصیبتیں مشقتیں اتنی آئیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب 38 صحابہ تقریباً اسلام لے آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے پیغمبر، اب تو علی الاعلان دعوت دینی چاہیے، اب تو ہمیں کھلی دعوت دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر نہیں، ابھی ہم تھوڑے، ابھی ہمیں چھپ کر دعوت دینی چاہیے، علی الاعلان نہیں دینی چاہیے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے دل کے اندر ایمان نے جوش مارا، آپ نے حرم کے صحن کے اندر کھڑے ہو کر کہا، اے لوگو، تمہارا خدا کوئی نہیں ہے، تمہارا خود یہ بت تمہارے خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے جو آسمانوں پر ہے، اور وہ تمہارے کام بناتے۔ یہ بات جب کی تو ادھر سے فوراً پورا قریش کا قبیلہ کھڑا ہو گیا، اور بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑا، کسی نے آپ کی کمر پر مارا، کسی نے آپ کے سینے پہ مارا۔ عتبہ بن ربیعہ بدبخت نے آپ کے چہرے کے اوپر ضربیں لگائیں، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ادھر آپ کے قبیلے کے لوگ آئے، بنو تیم کے لوگ آئے، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور اٹھا کر گھر لے گئے۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ آج ابو بکر نہیں بچیں گے، آج دنیا سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے حرم کے اندر آ کر کہا، او قریش مکہ سنو، اگر ابو بکر کو آج کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے جس نے حضرت ابو بکر کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں بے ہوش ہیں۔ میرے دوستو، توجہ کی بات ہے کہ شام کو جب صدیق اکبر کو ہوش آتی ہے، افاقہ آتا ہے، تو زبان پہ پہلے لفظ کیا تھے کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے، پیغمبر کیسے ہیں۔ اور ادھر قبیلے والے غصے سے اٹھ کے جانے لگے کہ تم مارے کھا کر بھی کہتا ہے پیغمبر کا کیا حال ہے، ہم تمہیں صبح بچا کر لائے ہیں، تجھے ابھی ہوش آئی ہے اور تو پھر کہتا ہے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ جو وہ قبیلے والے غصے سے اٹھ کے چلے گئے، ماں نے ممتا کے ساتھ پیار محبت سے سمجھایا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تو صبر کر۔ کہنے لگے نہیں نہیں ماں، پہلے یہ بتاؤ کہ پیغمبر کا کیا حال ہے۔ آپ نے
جب یہ بات اصرار سے کہی تو ماں کہنے لگی بیٹا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ پیغمبر کا کیا حال ہے، کیونکہ وہ اس وقت اسلام نہیں لائی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جاؤ آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھ کے آؤ حضور کا کیا حال ہے۔ وہ گئیں اور ام جمیل سے جا کر کہنے لگیں میرا بیٹا ابوبکر آپ کو سلام کہتے اور یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کفار کی طرف سے کوئی جاسوس بن کر آئی ہوں، تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتی ابوبکر کو اور اللہ کے نبی کو، ہاں اگر تو کہتی ہے تو میں جا کے خبر لے لیتی ہوں، اگر تو کہتی ہے تو میں ابوبکر کا حال جا کر معلوم کر لیتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ چلی آئیں۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں آپ نے پوچھا اے ام جمیل حضور کا کیا حال ہے۔ ام جمیل کہنے لگی کہ اے ابوبکر تیری ماں پیچھے کھڑی سن رہی، تیری ماں سن رہی ہے، کہیں تیری ماں کو خبر لگ گئی تو کیا ہوگا۔ آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، میری ماں کی فکر نہ کرو، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہیں، تندرست ہیں، الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محبوب کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محبوب کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں۔ مجھے بتاؤ کہ حضور کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ابن ارقم کے گھر تشریف فرمائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ادھر اپنی ماں کے کندھے پہ سہارا لیا، ادھر ام جمیل کا سہارا لیا اور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ نے جھک کر ابوبکر کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا ابوبکر یہ تیری حالت ظالموں نے کیا کر دی، آپ پر غم طاری ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس یہ چہرے کے تھوڑے سے نشانات ہیں یہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں۔ اور آگے سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ میری ماں ہیں، بڑی شفقت کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے، آپ تو برکتوں والے ہیں، اے پیغمبر دعا کر دیجئے اللہ میری ماں کو اسلام سے نواز دے، اللہ میری ماں کو ہدایت نصیب کر دے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو اٹھانے کی برکت سے آپ کی ماں کو مسلمان کر دیا، آپ کی ماں اسلام سے مالا مال ہو گئیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کے اندر اپنی ماں کا درد تھا، امت کا درد تھا کہ امت کے اندر کس طرح پیغمبر کا دین پھیل جائے، اپنی ماں کی آخری وقت تک کس طرح آپ کا سینہ تڑپتا رہا اپنی ماں کی خاطر۔ اور پھر میرے دوستو اللہ نے مال و دولت تو عطا کیا تھا جیسے میں نے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غریب صحابہ تھے، جو کمزور صحابہ تھے مالی اعتبار سے، ظالم ان پر بڑا ظلم کرتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو رنگت کے اعتبار سے کالے تھے اور بیچارے غلام تھے، آپ کا کوئی رشتہ دار اور گھرانہ بھی نہیں تھا، اور آپ کا مالک امیہ بن خلف وہ آپ پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ بلال حبشی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے کہ اسلام جب بلال حبشی کے سینے میں گیا ہے تو اس نے بلال حبشی کے اندر بھی ایمان کی وہ پاور جگائی کہ جو اس وقت غلام تھے، حیثیت کے اعتبار سے کچھ نہیں تھے، لیکن امیہ کیا کرتا، ایک دن صبح کو بھوکا رکھتا، رات کو بھوکا رکھتا، اور جب بھوک سے پیٹ کے اندر تڑپ پیدا ہوتی اور پیاس کی شدت پیدا ہوتی تو وہ ظالم دھوپ کے اندر لے جاتا اور ریت کے اوپر لٹا دیتا اور اوپر کمر کے پتھر رکھ دیتا اور کہتا اے بلال توبہ کر لے، واپس آ جا، اگر تو یہ دین نہیں چھوڑے گا تو اسی طرح تڑپتا تڑپتا مر جائے گا۔ سیدنا بلال حبشی بھوک برداشت کرتے، پیاس سہ لیتے، کمر پہ پتھر برداشت کر لیتے، پھر بھی کہتے خدا ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ میرے دوستو آج مسلمانوں میں کتنی سستی ہے کہ آج ہم سب کچھ ہونے کے باوجود، خدا کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں کھانے کے باوجود کوئی پریشانی نہیں ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، محبوب کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، اللہ کے حکموں کو ذبح کر دیتے ہیں، محبوب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور دعوے یہ ہیں کہ ہم پیغمبر کے عاشق ہیں۔ کیسا
ایسا عشق رسالت ہے۔ عشق رسالت جن کے سینوں میں گیا انہوں نے پتھروں کے نیچے ریت پر لیٹ کر اور دھوپ سہ کر بھی خدا کے نعرے لگائے، پیغمبر کے عشق کے نعرے لگائے۔ آپ کی یہ مصیبت جب دیکھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا امیہ ظالم، تجھے کیا اس کمزور پہ ترس نہیں آتا؟ کیا تجھے اس کمزور پہ ترس نہیں آتا؟ تو کب تک اس پہ ظلم کرے گا؟ امیہ آگے سے پتہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا تم ہی لوگوں نے اس کو خراب کیا ہے، تم ہی لوگوں نے اس کو خراب کیا ہے، اگر تو اتنا سخی بنتا ہے اس کو آزاد کروا لے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے امیہ، میرے ساتھ سودا کر، میں بلال کو آزاد کروانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پیسے دے کر بلال حبشی کو آزاد کروایا، 7 بڑے بڑے غلام صحابہ کو آپ نے آزاد کروایا۔ ایک دفعہ آپ کے ابا جان کہنے لگے بیٹا آپ کام تو بہت اچھے کرتے ہیں، آپ غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، لیکن آپ غریب غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ آپ کسی چودھری ٹائپ کے، کسی مالدار قسم کے لوگوں کو، کسی قبیلے کے اچھے افراد کے لوگوں کو آزاد کروایا کرو تاکہ آپ کی ریپوٹیشن ذرا اچھی ہو اور آپ کی علاقے کے اندر شہرت پھیل جائے، آپ اس طرح کا کوئی کام کرو۔ انہوں نے کہا ابا جان میں اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرواتا ہوں، میں دنیا کے لیے نہیں کرتا۔ قرآن نے پھر آپ کی پاکی بیان کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ متقی پرہیزگار لوگ، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچائیں گے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل کی۔ میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بڑی صفات ہیں کہ آپ نے پھر اسلام کے اندر کیسے ہجرت کا سفر پیغمبر کے ساتھ کیا، اور حضور نے آپ کی کیا کیا صفات بیان کی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ کی وفات کا سانحہ بھی ابھی باقی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعوں میں اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔